جی السلام علیکم، میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی موضوعانہ ہمارے مہمان جو ہیں وہ ذہین صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیو میں۔ ذہین صدیقی صاحب کا تعارف میں کراتا چلوں، بزم تخلیق ادب پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں اور چیئرمین بھی ہیں، اور پھر جو ہے آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ ایم اے اردو کیا ہوا ہے، ایڈوکیٹ بھی ہیں، تو آپ کی جو ہے ساری عمر جو ہے وہ ایک تدریسی ادارے جو ہے اس سے منسلک رہی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ آپ انہیں کی زبانی پوچھتے ہیں۔ تو ذہین صاحب آپ اپنی تھوڑی سی بتائیے گا اپنے بارے میں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ نے تعلیم کہاں حاصل، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنی زندگی پر جو ہے تھوڑی سی روشنی ڈالے گا پلیز۔ میں جناب بائی برتھ کراچی میں پیدا ہوں، کراچی کے علاقے ضلع شرقی اورنگی میں پیدا ہوا ہوں، اور کراچی ہی میں پلا اور بڑا اور سب یہی میں نے تعلیم حاصل، یہی میں نے سروس، میری ایکٹیویٹیز کراچی ہی میں رہے تھے۔ تو ہر والدین جو ہے اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں یا ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے جو ہے سب کچھ کیا، لیکن میں کہوں گا انہوں نے صرف ایک کام بہت زبردست کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم تینوں بھائیوں کو، مجھے ہم تین بھائی، ان کو باقاعدہ بہترین پڑھایا۔ تو پڑھے لکھ کے ہم تینوں بھائی نے مختلف اس میں جو ہے محکموں میں آپ نے جو ہے محکمہ تعلیم کو چنا۔ میں نے محکمہ تعلیم، میری دلچسپی تھی ٹیچر ہونے اور بننے کی، میں نے پھر وہ تعلیم مزید حاصل کی۔ تو بغیر کسی سورس کے، شاید ہو سکتا ہے تھوڑا سا لطیف ہو، بغیر کسی سورس میرا محکمہ تعلیم کے اندر میں ڈائریکٹر کے پاس گیا، میں بتائی اور اپنی فائل دکھائی، انہوں نے اس کی۔ تو آپ نے کون سے سن میں جوائننگ کی محکمہ تعلیم؟ ہاں جی، یہ جنوری 96 کے اندر، نہیں 3 جنوری 96 سے میں ٹیچر ہوا، اور وہ جنوری 85 مجھے جاب ملی۔ 85 میں 85 میں، اچھا اچھا، تو تقریباً 10 سال میں کلرک رہا۔ اچھا ایز اے کلرک آپ نے 10 سال میں محکمہ تعلیم کے اندر ہی ایز اے کلرک؟ محکمہ تعلیم ہی میں، جی جی، پھر میں نے وہ بی ایڈ وغیرہ ایم اے وغیرہ کیا۔ تعلیم یعنی کہ آپ نے کلرکی کے دوران جو ہے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی؟ جی ہاں جی جی جی۔ پھر وہ ڈائریکٹر صاحب نے میرا ایز اے ٹیچر اپائنٹ کر دیا، اور ٹیچر جو تھا وہ آپ کا شوق بھی تھا؟ ٹیچر اس میں شک نہیں دار میرا شوق تھا بندہ، تو حالانکہ میرا والد صاحب نے جو بینک ہے میرا وہ معاملہ کروا دیا تھا باقاعدہ، اور باقاعدہ اس کا جو میں کوشش تو کر ہی رہا تھا، تو 10 12 15 دن کے اندر اندر جو میرا ایجوکیشن وہ میں وہاں نہیں گیا، تو والد صاحب کافی ناراض ہوئے۔ اچھا اچھا، کیونکہ دونوں بھائیوں کا تعلق، میرے والد صاحب کے بقیہ 2 بیٹوں کا تعلق بینکوں سے۔ اچھا جب وہ بینک کی طرف چلے گئے، لیکن آپ کا رجحان بینکنگ کی طرف تھا ہی نہیں، تو آپ نے اس لیے اس کو جوائننگ نہیں کی؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کے کیونکہ آپ کا جو ہے آپ نے بینکنگ جوائننگ نہیں کی، اس کے بعد جو ہے آپ شعبہ تعلیم کے اندر جو ہے وہ چلے گئے، اور اس کے بعد جو ایز اے ٹیچر آپ نے جو ہے وہ کتنے سال آپ نے جو ہے اسکول کے اندر؟ 34 سال میں نے کے اندر گزارا۔ ابھی ریٹائرمنٹ آپ کی ہو گئی ہے؟ ریٹائرمنٹ میں نے جناب وہ رضا کرانا طور پر میں نے ریٹائرمنٹ لے لیا، اور میں مطمئن، مطلب میں وہ نہیں ہوں مایوس۔ وہ جو گولڈن شیک ہینڈ، گولڈن شیک تو اس میں نہیں تھا، مطلب جی جی، تو بس میرے قبل ٹھیک ہے، رائٹنگ جی جی وغیرہ وغیرہ، جی جی جی، تو اس طرح سے وہ میرا پینشن وغیرہ دی تھی معاملے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ماشاءاللہ یہ کتاب میرے سامنے ہے، نہرینگِ سخن، تو آپ شاعر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی آپ نے بتایا کہ باتوں میں کہ آپ کی ایک کتاب جو ہے وہ بھی پروسیس کے اندر ہے کہ وہ جو ہے وہ عنقریب جو ہے وہ بھی شائع ہو جائے گی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے زیادہ تر موضوعات کس قسم کی شاعری کے دوران جو آپ رکھنا چاہتے ہیں؟ اکثر موضوعات میرے رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شاعری کا شغف جو ہے نا مجھے اسکول سے تھا۔ اچھا، یعنی میں 8ویں کلاس میں تھا، 9 کلاس میں نہیں، 1977 کتاب میں سب لکھا ہوا ہے۔ تو میرے 4 5 دوست تھے، باقاعدہ شام میں جو ہے مطلب واک کرتے تھے، تو اس وقت بھی آپ فی البدی شعر ایک دوسرے دوستوں سے کرتے تھے؟ تو میرا زندگی کا پہلا شعر 1977 کا ملاحظہ کیجیے، تو آپ کو یاد ہے؟ سب یاد ہے، بتائیے گا پلیز۔ جی جی، مت کوئی قیاس کر بے سود ہے، مت کوئی قیاس کر بے سود ہے، اب قریب منزل مقصود ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اب تو مطلب مایوسی کا اظہار کر رہا ہوں، پیچھے ہٹ رہا ہے، اب تو منزل مقصود بہت قریب ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، تو میرے دوستوں نے بولا کہ تم شاعری کرو گے؟ نہیں میں سمجھتا ہوں، دیکھیں بات کر رہے ہیں، اب ہم علامہ کی بھی شاعری دیکھتے ہیں، آپ بھی ابھی شعر سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ بھی جو ہے وہ لائف کو جو ہے کے اندر جو ہے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ پش کرتے ہیں لوگوں کو، اور آپ کی شاعری کا ٹیمپریچر جو ہے ٹیمپرامنٹ اسی ٹائپ کا ہے۔ ہاں جی ہاں، اب میں نے شاید وہ برا لگے یا پھر وہ مانے نہیں اس بات کو ہے، میں شاید
میں نے اپنی غزلیں نظمیں یہ تو ہے ہی ہے، جی جی لیکن اردو کی جو مختلف اصناف سخن ہے ہاں بالکل اس پر بھی میں نے شاعری کی ہے، ہاں ماشاء اللہ ہر صنف کے حوالے سے، جی جی مردب غیر مردب مورنا غیر مورنا، بغل کو دیکھیں نہیں انشاءاللہ لوگوں کو جو ہے میں اس دیکھیں میں اس پروگرام کے حوالے سے لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ زین صدیقی صاحب کی یہ کتاب پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا. اور اس کے اندر ایک موضوع کے اوپر نہیں ہے، میں نے بھی ابھی دیکھ رہا تھا آپ کی اس کتاب کے اندر شروع کے اندر یہ کہ آپ نے جو ہے تقریباً ہر موضوع کے اوپر جو ہے وہ جی ہاں آپ یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں بیچ میں کتنے موضوع ہیں، یہ تمام جو ہے صفحات کے ساتھ 42 صفحے پہ ہے. الہی ہم کو خواری سے بچا لے، اسی طرح میرے اللہ مجھے عشق میں کامل کر دے 44. تو یہ زندگی کے جتنے بھی موضوعات ہیں یہ دیکھ لیجیے. تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگ جو ہے جو شاعری سے منسلک ہیں، جو شاعری سے جڑے ہوئے ہیں، جو شاعری کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک چیز ہے آج کل اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پہلے والا چیز نہیں رہی. ہاں لیکن میں آگے بھی اپنے ویڈیوز کے اندر ذکر کرتا رہا ہوں کہ 80s سے پہلے جو ہے ایک ماحول تھا، جو ڈراموں کا ماحول تھا. ڈراموں کے اندر اردو بڑی اچھی لیول کی تھی، اشفاق احمد صاحب تھے، تو سریہ بجیا آپا تھی. آپ تو ماشاءاللہ خود اردو سے جو ہے منسلک ہیں، ایم اے اردو کی بھی ہے. لیکن اب ہم جو اس وقت موجودہ دور میں دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ گلیمر کی طرف چلے گئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے میں نے اس کے اندر ابھی زین صدیقی بھائی جو یہ کتاب پڑھی ہے اس کے اندر جو ہے میں دیکھ رہا تھا اشعار ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اشعار آپ نے کہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ مزید چلیں اب جو آپ کی اگلی کتاب آ رہی ہے وہ بھی اسی ترتیب سے یا کوئی اسی خاص موضوع کے اوپر؟ نہیں، گزارش یہ ہے کہ جس طرح اس کے مختلف موضوعات ہیں، میں تو مطلب اردو کی مختلف اصناف سخن میں بات کر رہا ہوں، موضوعات بالکل ہے اسی طرح وہ جو اگلی کتاب ہے کھٹ نہیں آئی ہے، 2025 تک آئی ہے. اصل تو یہ ہے، یہ 45 سال کا نچوڑ ہے، یہ جھٹپٹ کتاب شاعری کی. کوئی بھی شاعر، کوئی بھی ادیب، کوئی بھی خواب و کتاب نظم کی ہو یا نثر کی سے پوچھے ٹائم لگتا ہے. جی جی بالکل ٹائم لگتا ہے، زندگی اور صرف ہوتی ہے اس کے اندر. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ 47 سال کا نچوڑ ہے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیے اب میں یہاں پہ عوام کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کی کتاب پڑھیں اور آپ کو مزہ آئے گا. تو باقی یہ ہے کہ آج کل جو ہے آپ کی مصروفیات اس کتاب کے علاوہ بھی کوئی دوسری مصروفیات یہ سلسلہ یہ ہے جناب کہ میں جو ہوں شاید کہ لوگوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میری مصروفیت ہے. جی جی یعنی میں بور نہیں ہوتا. جی جی میں بور نہیں ہوتا تھا، میں کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا تھا، یہاں کا وہاں کا. اور دن میں اٹھنے کے بعد اور رات سونے سے پہلے 1 گھنٹہ میں واک کرتا ہوں. واک اور دن میں 3-4 دفعہ بائک پہ تو میرا چکر ہوتا ہی ہے ادھر ادھر. میں دیکھ رہے آپ دیکھیں خود بھی محسوس کریں گے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں ہمارے زین صدیقی بھائی جو ہیں جتنے بھی صاحب ہیں تو بہت ایکٹیو ہیں. اور دیکھیں ہماری نئی نسل کو اس بات سے یہ بھی پیغام ملنا چاہیے کیونکہ آج کل نوجوان ویری سوری جو ہے 10 بجے اٹھتے ہیں تو نماز فجر کی جو ہے اس کا ٹائم نکل جاتا ہے، اس کے بعد اٹھتے ہیں. تو دیکھیں ہمیں جو ہے موٹیویٹ یہ کرنا ہے. زین صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح اٹھنا جو ہے وہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے، تو ظاہری بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب فجر کا وہ وقت رکھا ہے اس وقت رزق بھی بڑھتا ہے. پھر یہ کہ آپ دن میں جو ہے سارے چست رہتے ہیں، آپ ٹائم پہ سوئیں ٹائم پہ اٹھیں اور دن کے اندر جو ہے ایک نارمل ایکٹیویٹیز کریں. تو زین صدیقی صاحب اس کے علاوہ کیا آپ کے مزید کوئی مصروفیات کوئی جاب وغیرہ یا پرائیویٹ؟ نہیں، پرائیویٹلی نہ جاب کرتا ہوں نہ میں پارٹ ٹائم کرتا ہوں. میں جو ہوں صبح 5:30-6 بجے اٹھتا ہوں، عادت ہے مطلب. جی جی جی. اور جناب دن میں جو ہے 1 یا 1:30 بجے 1 گھنٹے کے لیے سوتا ہوں کھانا کھانے کے بعد، پھر اٹھ جب پھر ایکٹیو. جی جی. اور رات 10:30-11 کے درمیان میں سو جاتا. تو شاعری کا آپ نے کوئی خاص ٹائم رکھا ہوا ہے یا جب بھی وہ ترتیب وغیرہ کے اترتے ہیں شعر جو ہے وہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہے آپ کے ساتھ؟ گزارش یہ ہے کہ نثر ہو یا نظم یعنی پوئٹری یا پروز جو بھی ہو، جی جی لکھنے لکھانے والے جو کام ہے نا، حق اور سچ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ تنہائی مانگتا ہے، کرسی بیس مانگتا ہے، یہ ساری چیزیں مانگتا ہے. اور اس کے بعد تنہائی مانگتا ہے کام کے حوالے سے. تنہائی بالکل صحیح بات. تنہائی ابھی ہمارے گھر میں جو ہے گزشتہ انتہائی منٹ سے مختلف کام چل رہا ہے. اچھا اچھا. کبھی ماربل کبھی چائے. یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے. زندگی کا حصہ ہے. کم سے کم 1.5 سال بتا رہا ہوں میں، کم سے کم. جی جی. اور ابھی میرے چھوٹے بیٹے کی شادی. اچھا تو وہ بھی سارے ایک مصیبت گیپ آ گیا آپ کا اس میں. تو یہ ہے سنائی ہوگی اور ملے گی تمام چیزیں تو بندہ کام کرے گا. جی جی بالکل صحیح. اچھا اب آپ بتائیں کہ نئی نسل کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے حوالے سے؟ ہاں جی ہم
گزارش یہ ہے کہ نئی نسل وہ میل اور فیمیل لڑکیاں لڑکے بچے ہمارے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی ماشاءاللہ جی کے ذریعے اس کو گزارے موبائل کے سلسلے میں اور دیگر منفی ایکٹیویٹیز سے بچے جی اور کوئی نہ کوئی تعمیری علمی کوئی ایسا کام کر جائے چونکہ انسان کی موت تو برا انسان تو مر جاتا ہے بالکل ہے اس کی اچھی باتیں اور اچھا کام جو ہے وہ زندہ رہ جاتا ہے بالکل صحیح تو تعمیری کام کے اندر اپنا وقت صرف کریں موبائلوں کے چکر میں نہیں پڑیں اور اہل ادب کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کوئی خاص اہل ادب کے حوالے سے یہ کیونکہ دیکھیں آج کل اہل ادب کو بھی میں سمجھتا ہوں محسوس کرتا ہوں دیکھیں میں ایک عام عوام میں سے ہوں ظاہری بات ہے جو میری اس وقت تھنکنگ ہے اور سوچ یہ ہے جب میں ٹی وی کے ڈرامے دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں گلیمر کو بہت زیادہ ایکسپلوئٹ کر رہی ہے آج کل کی جو ہے یہ جو رائٹر ہیں جو ٹی وی ڈرامہ نگار ہیں ان کے حوالے سے آپ ان کو خاص پیغام دیں پلیز کہ وہ جو ہے کم سے کم ادب جو اس طرح پہلے ڈرامے تھے طوطا کہانی اشفاق احمد صاحب تھے اس کے بارے میں کوئی پیغام دیجیے گا اہل ادب کو میں اہل ادب اور دیگر جو ہمارے نوجوان طبقہ جیسے کہ میں نے وہ بات کے اندر میجر ایکٹیویٹیز کے اندر وہ پڑھیں گے نمبر 1 دوسری بات اہل ادب کے حوالے سے یہ ہے کہ دور اتنا خراب آ گیا ہے مطلب ہے جناب کے ایک شاعر دوسرے شاعر سے دودھ والا دودھ والے سے گوشت والا گوشت والے سے وہ حسد کینہ رکھتا ہے نفسا نفسی نفسا نفسی اور دوسری بات سامنے والے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں میں نے آج بھی جو میں بیٹھا ہوں جتنے بھی شعرا ہیں اپنے آپ کو جناب وہ توپ سمجھتے ہیں اور کتنے بندہ جو قابل کیوں نہ ہو اس کو بولتے ہیں لفٹ ہی نہیں کراتے ادب میں تو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے بالکل صحیح بات ہے مدد کرنی چاہیے ایک دوسرے کے سننا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے اور سنانا بھی چاہیے صحیح بات ہے یہ تو ہے ان کو اہمیت دینی چاہیے جبھی تو عزت ہوگی کاروباری رقابت میری اس میں ایک نظم ہے یعنی پروفیشنل جیلیسی کاروباری رقابت تو کاروباری رقابت کو ختم کر کے کاروباری رفاقت پیدا کریں یعنی دوستی پیدا کریں دشمنی نہیں نہیں انشاءاللہ ہاں نہیں تو ابھی تک محل آپ مختلف چیزیں کوئی پرنٹ میڈیا کے اوپر لکھتے ہیں یا اگر میں آپ کو میں انوائٹ کروں کبھی اپنے میں ندائے وفاق میں کام کرتا ہوں تو اگر آپ لکھنا چاہیں اپنی شاعری تو آپ ہر ہفتے جو ہے ایک نظم جو ہے اس میں سے اٹھا کے اگر ہمیں اجازت دیں گے تو ہم جو ہے وہ ایک نظم جو ہے میں یہ کاپی کتاب جو ہے وہ اپنے جو ندائے وفاق کے ہمارے جو چیف ایڈیٹر صاحب ہیں امیر علی خواجہ صاحب کو ان کو پیش کر دوں گا پھر یہ کہ ایک نظم جو ہے آپ کی جو ہے آپ کی اجازت سے جو ہے ہم اپنے اخبار کے اندر جو ہے میں خود بھی جو مطلب وہ ماضی میں دیتا رہا ہوں مطلب اور آئی بھی ہے اچھا تو آپ کر سکتے ہیں آپ کی طرف سے اجازت ہے اب تو بھگا ہے یہ ہر خاص و عام کا معاملہ ہے یہ ابھی میری کتاب نہیں ابھی آپ کی کتاب جی اب ہماری جی ماشاء اللہ یہ آپ کا جو ہے یقین مانے آپ کا جو ہے اخلاص ہے کہ ماشاء اللہ آپ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں آج کل کے دور میں یقین مانے دیکھیں ہم تھوڑے سے پرانی نسل کے آپ سمجھ میں اور آپ میں تو ابھی لیکن یہ کہ آج کل جو بچوں کے اندر وہ رسپیکٹ اور وہ چیز نہیں ہے دیکھیں آپ ایک استاد بھی ہیں اب جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ استاد ہیں تو یقین مانے کہ میرے دل کے اندر جو ہے وہ آپ کا اتنا ادب ہوا کہ میں آپ کو کہاں بٹھاؤں کہاں کروں کس طرح آپ کا انٹرویو لوں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے ہمارے والدین نے بھی ہمیں ادب سکھایا اور میں اپنی ویڈیوز کے اندر یہ کہتا رہتا ہوں والدین کو بھی کہتا رہتا ہوں آپ بھی جو ہے کہیں پلیز کہ وہ والدین جو ہے اپنے بچوں کی تربیت پہ خاص توجہ دیں گزارش یہ ہے کیونکہ یہ انسان کی زندگی میں نکھار کب آتا ہے نکھار جب آتا ہے جب وہ باقاعدہ حقیقی معنوں کے اندر وہ تعلیمی اداروں میں پڑھے سچ مچ پڑھے اور جناب اس کے بعد جو ہے اس کے والدین اور گھر میں اگر بڑے بھائی یا بہنیں تو وہ بھی توجہ دیں اور اس کی گیدرنگ اس کی صحبت پڑھے لکھے لوگوں کے اندر ہو اور کہیں نہ کہیں تھی مثبت ایکٹیویٹیز کے اندر جب وہ بڑا ہو جائے تو اس میں وہ جائے ہمارے ساتھ رہی ہے وہی میں اپنی ویڈیوز کے اندر بھی کہتا ہوں کہ 80s سے پہلے کچھ دور اور تھا 80s کے بعد جس وقت VCR اور انڈین فلمیں اور یہ گلیمر یہ تمام ہمارے کلچر کو جو ہے اسلامک کلچر تو اب اس وقت ہمارے ملک میں ویری سوری سے یقین مانے مجھے نظر نہیں آتا یہ چیز ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہترین ذہن دیکھیں ذہن صدیقی صاحب ہیں اسی ٹائپ کے لاکھوں جو ہے وہ نگینے اور ہیرے جو ہے ہمارے پاس ہیں لیکن ہم نہ تو ان سے استفادہ اٹھاتے ہیں نہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں نہ ان کی باتیں سنتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا چینل جو ہے اس بارے میں جو ہے اب آپ کے ہوتے ہوئے جو میں اعلان کروں گا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مختلف جتنے بھی شاعر ہیں ان کی جو ہے محفل مہینے میں ایک آدھ دفعہ یا 2 مہینے میں ایک دفعہ کرایا کریں اور ان کو جس طرح آپ نے بھی پیغام دیا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر سے جیلسی چھوڑ کے ہم انشاءاللہ رفاقت جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ
دوستی ہمارا بہت- پیغام ہی یہی ہوگا. ہاں، تو ناظرین ابھی آپ زین صدیقی صاحب کے جو ہے خیالات سن رہے تھے, تو ماشاءاللہ یقین مانے کہ آج مجھے مل کے جو ہے ان سے خوشی ہوئی. ایک استاد کے ناطے جو ہے میں ان کا ادب بھی کرتا ہوں, لیکن جس قسم کی ان کی شاعری بھی میں نے دیکھی خود, تو یقین مانے کہ آپ جو اردو پسند کرتے ہیں اور ادب سے منسلک ہیں, یہ زین صدیقی صاحب کی جو ہے کتاب جو ہے وہ پڑھیں, ان کی شاعری سے مستفید ہوں. اور باقی زین صدیقی صاحب نے باقی پیغامات بھی دیے, والدین کے لیے دیے, اہل ادب کے لیے دیے, ڈرامہ رائٹر جو بھی ہیں ٹی وی کے اوپر جو ہے ان کے لیے دیے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ نشست ہوتی رہے گی. تو ابھی میں اجازت چاہتا ہوں, تو بہت بہت شکریہ آپ کا. تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. زین صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت تھینک یو شکریہ ویری مچ, کہ بہت آپ شکریہ. ہمارے انشاءاللہ اسٹوڈیو میں آئے. تھینک تو ہمیں جو ہے انشاءاللہ آئندہ بھی آئیے بالکل آپ کا شکریہ. اے پی وی کے حوالے سے, جی بہت اس بہت ادارے کے حوالے سے, جی انیال پاکستانی وائس کے جی حوالے جی سے جی کہ انشاءاللہ. مجھے مدعو کیا, مجھے بلایا اور مجھ سے بات چیت کی, ورنہ کون کرتا ہے بات چیت. تھینک یو ویری مچ. اوکے. زین صدیقی صاحب جو ہے اصل میں تھوڑا سا نا مذاق پسند ہے, اسی لیے جو ہے نا وہ تھوڑا سا بیچ پہ ٹچ دے دیتے ہیں. تو کوئی نہیں, ہمیں یہ ٹچ پسند ہے. اور باقی ایز اے استاد جو ہے وہ ہم کیا ہمیشہ ادب کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گا ایک اور نشست کے ساتھ, زین صدیقی صاحب کے ساتھ, دوسرے شاعروں کے ساتھ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. تھینک یو.